الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ الحمدللہ عز و جل پروگرام روحانی دنیا ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پاکستان ایسٹرن ٹائم کے مطابق آپ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خواہ بیماری کا مسئلہ ہو، جادو آسیب کا معاملہ ہو یا رزق میں تنگی ہو، رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے اور میں علم العادات کے ذریعے آپ کا حساب لگا کر آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں وظائف بتاتا ہوں۔ آپ پابندی نماز کے ساتھ الحمدللہ وظائف پڑھتے ہیں اور رب عز و جل اپنی رحمتوں سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ پروگرام روحانی دنیا میں آپ الحمدللہ دیکھتے ہی رہتے ہیں اور میں عرض کرتا رہتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ بہت سارے نئے ویورز بھی ہوتے ہیں جن کے علم میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ ان کو کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو میری ذمہ داری ہے کہ میں بتاؤں کہ جب بھی آپ کال کریں اور کال آپ کی لگ جائے، کنٹرول روم کو موصول ہو جائے، پھر آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو لازمی طور پہ بند کر دیا کریں۔ اس سے ہوگا کیا کہ ہماری لائن پر یعنی فون لائن پر اچھی طرح بات ہوگی، میں آپ کا مسئلہ سنوں گا اور سن کر انشاءاللہ تعالی آپ کے مسئلے کو حساب لگا کر جواب دوں گا۔ آپ عمل کریں گے، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو بھی وظیفہ آپ کو بتایا جائے، اسم اعظم پڑھیں، وظائف پڑھیں یا کوئی اور سورہ مبارکہ کی آپ کو تلاوت کے لیے بتایا جائے وظیفے کے دوران، تو اس میں اول آخر درود شریف لازمی پڑھا کریں، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، رب عز و جل اس کی دنیاوی تمام مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھے تو رب عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور جب رب کی رحمتیں درود شریف پڑھنے والے کے اوپر نازل ہوں گی تو پھر یقین جانیے دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہی پار ہے۔ تو کال کرنے سے پہلے ایک اور احتیاط کر دوں کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی رکھیں تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظیفہ بھی لکھ سکیں، ساتھ میں میری ویب سائٹ، میرا ای میل ایڈریس، میرے فون نمبرز جو آن ایئر ہوتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو ان کو بھی آپ لکھ لیا کریں تاکہ رابطے میں رہ سکیں اور آسانی ہو۔ ظاہر ہے کہ 2 دن ہفتے میں پروگرام ہوتا ہے، باقی دنوں میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ میرے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں مکہ سے بول رہی ہوں اور میرا شیلا میں اپنی بہن کے بارے سے پوچھنا ہے۔ جن کے لیے پوچھنا ان کا نام اور والدہ کا نام بتائیے۔ میری بہن کا نام نبیلہ اور میری امی کا نام نذیرہ بی بی ہے۔ نہیں، میں نبیلہ بنت نذیرہ۔ ہاں جی جی ہاں جی ہاں جی۔ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ کہ رمضان کے بعد وہ بیمار ہوئی ہے، اس کے بعد یعنی کہ آسا وہ تھوڑی بہت موری درد ہو رہا ہے۔ اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ آپ کو ضرور علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے؟ ہاں میرا نام سلمہ ہے جی آپ اور کا میری امی کا نام حمیرہ ہے۔ کیا؟ حمیرہ؟ زبیدہ۔ زبیدہ، کیا مسئلہ ہے؟ ہاں مسئلہ یہ ہے کہ میں جب میرے وقت پریشانی رہتی ہے، کوئی کام صحیح نہیں ہو رہے ہیں، روزگار میں پریشانی ہے۔ روزگار کون کرتا ہے، شوہر یا بیٹے؟ میرا بیٹا ہے، شوہر کا تو انتقال ہو گیا اور میں خود بھی بیمار رہتی ہوں۔ بیٹے کا نام بتائیں، بیٹے کا نام بتائیں۔ رضوان۔ رضوان، والدہ سلمہ۔ اور اتنی نظر لگ جاتی ہے، ہم کچھ کام کرتے ہیں نا تو لوگ ہم کو پریشان بہت کرتے ہیں۔ اللہ آسانیاں عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اور ایک اور چیز عرض کر دوں کہ دیکھیں وقت بچانے کے لیے میں آپ کے بارگاہ میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کا مسئلہ ہو،
کسی کے متعلق پوچھنا ہو، بھائی کے لیے، بہن کے لیے، والد کے لیے یا کسی بھی دوست کے لیے، تو پہلے ان کا نام اور والدہ کا نام بتا دیں۔ اگر رشتے کے متعلق استخارہ کروانا ہو تو پھر 4 نام چاہیے ہوں گے، دونوں لڑکا اور لڑکی اور ان کی والدہ کا نام، اور اگر اولاد کے لیے بے اولادی کا کسی کے ساتھ سلسلہ ہے تو اس کے لیے بھی 4 ناموں کی ضرورت ہوتی ہے، میاں بیوی اور دونوں کی والدہ کا نام۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں شہباز بول رہا ہوں راول پنڈی سے۔ شہباز بھائی، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں۔ میرا نام شہباز غنی ہے، والدہ کا نام حنیفہ بی بی۔ حنیفہ میری طبیعت سانس کا مسئلہ ہے اور ابھی تک ٹھیک نہیں ہو پا رہا۔ کیا ہو رہا ہے آپ کو طبیعت میں؟ سانس کی تکلیف ہے اور پیٹ کی تکلیف ہے۔ سانس کا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ میں ضرور آپ کو وظیفہ بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ، اور آپ کا حساب بھی چیک کرتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی میں ابوظہبی سے بات کر رہی ہوں، میرا نام ہے فہمیدہ۔ فہمیدہ میری بہن، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں۔ امی کا نام ہے شمیم اختر، شمیم اختر، ٹھیک ہے۔ میرے ہسبینڈ کا نام ہے احسان الرحمان، احسان الرحمان کی امی سردار بیگم۔ سردار بیگم، ٹھیک ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ باؤ جی میرا 55-56 سال عمر ہو گئی ہے، صحیح۔ لیکن میرے جو ہے نا گھریلو حالات صحیح نہیں ہو رہے، کوئی کام بھی آسانی سے نہیں ہوتا ہے، مسئلے مسائل نہیں ختم ہوتے۔ بھائی کوئی بھی کام شروع کریں یا بیٹے کی جاب ہے تو وہ صحیح نہیں لگ رہی گورنمنٹ۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ دونوں کے متعلق حساب لگا کر آپ کو بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی، میرا نام ہے رحمت بی بی، رحمت والدہ کا بی نام ہے فاطمہ۔ میری رحمت طبیعت بنت اکثر بہت خراب رہتی ہے، اللہ طبیعت تبارک دوائیں بھی تعالیٰ لیتی آپ ہوں، کو سب شفا لیتی ہوں، عطا مجھے پتہ فرمائے۔ نہیں کیا ہوتا ہے نا۔ میں انشاءاللہ ضرور آپ کو طبیعت کے لیے بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو صاحب کیا حال ہے آپ صاحب؟ اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے ورنہ لائن ڈراپ ہو جائے گی۔ بند کر دی۔ جی فرمائیے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، وہ آپ نے کہا تھا میں تعویذ کے بارے میں ذکر بتاؤں گا آپ کو۔ جی جی، اور دوسری بات یہ مسئلہ بتائیے نا، آپ اپنا نام اور والدہ کا نام بتا کر مسئلہ بتائیے۔ میرا نام ہے محمد صابر اور والدہ کا نام ہے سغرا بیگم۔ محمد صابر سغرا بیگم۔ جی، میں دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ کیا مسئلہ بتایا تھا آپ کو؟ مسئلہ یہ بتایا تھا کہ وہ میرے پہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے، تو اس سے جو ہے نا سارے کاروبار بند ہوئے ہیں۔ اور تو اس کے لیے تعویذ نہیں منگوایا آپ نے؟ میں نے کنٹینیو فون کر رہا ہوں، اچھا، کوئی فون ہی نہیں اٹھا رہا ہے۔ اچھا، وظیفہ آپ کر رہے ہیں؟ کوئی وظیفہ بھی آپ کو بتایا ہوگا نا؟ جی، وہ یاد نہیں آیا تو مجھے آپ نے کچھ بتایا تھا، میں ذہن سے نکل گیا۔ ارے صابر بھائی، لکھیں گے تو پتہ چلے گا، اسی لیے تو میں شروع میں بیچ میں بھی بولتا رہتا ہوں کاپی پینسل اپنے پاس رکھیں تاکہ وظائف لکھ لیں، اور ظاہر ہے کہ لکھیں گے تو پھر عمل ہوگا نا، ورنہ کیسے ہوگا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا صاحب کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ محمد قاسم بنت حلیمہ میں یاد کر رہا ہوں باولپور سے۔ جی محمد قاسم بھائی فرمائیے۔ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اللہ کا کرم ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ صبح و شام دھونی لگائے ہوئے پریشان کیے ہوئے ہیں، کبھی سر میں درد پڑتا ہے۔ سامنے والے دھونی لگا رہے ہیں؟ ہاں، وہ مخالفین جو ہے نا، جی جی جی، وہ دھونی لگاتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں، میں انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو، میں بتاتا ہوں، فکر نہ کریں انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟ ہم جھارکھنڈ سے بول رہے ہیں، دھنباد سے۔ اچھا، جس کا پوچھنا ان کا نام بتائیے۔ دانیال خان۔ دانیال خان، جی۔ اور امی کا نام ان کی؟ ان کی امی کا نام نشاط صبا۔ نشاط صبا۔ مسئلہ کیا ہے؟ جی، جیسے آج بابو کا 1.25 مہینہ ہو چکا ہے، 40 دن کا بچہ ہو چکا ہے، اچھا، مگر تھوڑا داہنے پیر میں اس کو طاقت نہیں آتا ہے۔ میں انشاءاللہ بتاتا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں، میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو جی کون صاحب؟ جی وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں کامران بول رہا ہوں، سید کامران رضا. کامران بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں. سیدہ تجمل والدہ جی سیدہ فرض سلطانہ. فرض سلطانہ، کیا مسئلہ ہے؟ یہ اولاد کا مسئلہ ہے. وائف کا نام بتائیں جلدی سے. سیدہ نرجس بانو. سیدہ نذیر بانو. نرجس بانو. نرجس بانو. جی. اور ان کی امی؟ سیدہ انیس فاطمہ بنت انیس فاطمہ. کتنے سال ہوئے ہیں؟ جی 3 سال ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد فرمائے. پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بھی بتاتے ہیں، حساب بھی لگاتے ہیں، اور الحمدللہ کالز کا سلسلہ چل رہا ہے پروگرام روحانی دنیا میں. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. شامدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور کالز کا سلسلہ بریک سے پہلے چل رہا تھا. مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ کاپی پینسل اپنے پاس ضرور رکھیے گا، تاکہ آپ سوالوں کے جب جواب کا سلسلہ شروع ہو تو اپنے وظائف بھی ہاتھ کے ہاتھ لکھتے رہیں، اور یہ بھی لکھیں کہ کون سا وظیفہ کس وقت پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ جب عمل کریں گے تو اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا. اور ساتھ میں کاپی پینسل آپ کے اس کام بھی آئے گی کہ میری ویب سائٹ، میرا ای میل ایڈریس، میرے فون نمبرز بھی آپ کو نوٹ کرنے میں آسانی ہوگی، جو کہ اسکرین پر آن ایئر کیے جاتے ہیں. دیکھتے ہیں واسط کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میرا نام محمد فرحان ہے، میں کراچی سے بات محمد فرحان. نام مشتری بیگم. فرحان نام بتا رہے ہیں نا؟ فاران. اچھا فاران. اور والدہ مشتری بیگم. جی. کیا مسئلہ ہے؟ میرا مسئلہ یہ 14 ماہ سے بے روزگار ہوں. جہاں روزی کے لیے بات بھی کرتا ہوں تو وہاں منع ہو جاتا ہے، اور بہت سے ایسے کام ہیں جو کرنے کے لیے ذہن بھی نہیں مانتا ہے، اور کرتا ہوں تو ہوتے بھی نہیں. اللہ آسانی عطا فرمائے. فاران بھائی آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کے کالز کے جواب دیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ بابا صاحب بنگلہ دیش سے بات کر رہا ہوں. بابا صاحب جی فرمائیے. ہلو جی، میرا چچا ہے، نام گلشیر، محمد گلشیر. محمد گلشیر. گلشیر جی. جی. ماں کا نام ہے زبیدہ خاتون. زبیدہ خاتون. ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جی مسئلہ یہ، وہ بہت دن سے بیمار ہیں، ان کا طبیعت دوا ہوا کھاتے لیکن طبیعت تو صحیح نہیں ہوتی. بابا صاحب اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ ان کے لیے وظیفہ بتاؤں گا، حساب بھی لگاتا ہوں ان کا، اور آپ کو بتاتا ہوں، اس پر عمل کیجئے گا. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. اور میں نے عرض کیا تھا کال لیتے وقت کی اگلی اس کال کے بعد پھر جوابات کی طرف چلیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو جوابات دیتے ہیں. کاپی پینسل جلدی اٹھا لیجئے. اگر کسی نے کاپی پینسل نہیں رکھی ہے تو جلدی سے اٹھا لیں. نبیلہ بنت نذیرہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ رمضان کے بعد سے بہت بیمار ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ. ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ سے آخر تک ان 2 آیتوں کو پڑھ کر 5 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پئیں. تعویذات ضرور منگوا لیں، اور تعویذات منگانے کے لیے میرے نمبرز پر رابطہ کر لیجئے گا، جو کہ الحمدللہ پروگرام میں آن ایئر ہوتے ہیں. تو رابطہ کر کے تعویذات بھی ضرور منگوا لیجئے گا. سلمہ بنت زبیدہ، میری بہن آپ نے اپنے متعلق پوچھا کہ آپ بہت بیمار رہتی ہیں، اور دوسرا آپ نے رضوان بن سلمہ کے متعلق پوچھا ہے کہ یہ روزگار کا ان کا مسئلہ ہے. رب کریم اپنی رحمتوں سے ان کو رزق حلال کثیر عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے ساتھ کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے. رضوان کو بولیں نماز کی پابندی کرے، اور عشاء کے بعد 1057 مرتبہ 1057 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں. انشاءاللہ روزگار کے ذرائع ملیں گے. اور آپ ہر نماز کے بعد 140 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، دعا کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بنیں گے.
شہباز بن حنیفہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ بہت بیمار رہتے ہیں اور خاص طور پر سانس اور پیٹ میں درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے۔ سانس کے لیے تعویذات میرے ضرور منگوائیے گا، میرے نمبرز پر رابطہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ بھجوا دیے جائیں گے۔ اور پیٹ کی تکلیف کے لیے سورہ بینہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد کا معاملہ ہے۔ فہمیدہ بنت شمیم اختر، احسان الرحمن بن سردار بیگم، میری بہن آپ نے فرمایا کہ بہت مسئلے ختم ہی نہیں ہو رہے، رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر گندے اثرات ہیں، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ اور نمبرز پر رابطہ کر کے تعویذات بھی منگوا لیجئے گا۔ رحمت بنت فاطمہ کے متعلق جو بہن آپ نے اپنے لیے پوچھا ہے کہ آپ بہت بیمار رہتی ہیں، رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور اس کو پئیں، انشاءاللہ آپ کی طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ محمد صابر بن سغرا، میرے بھائی آپ نے دبئی سے کال کی، کاروبار کے متعلق پوچھا، پہلے بھی آپ نے فرمایا کہ کال کی تھی، وظیفہ نہیں لکھ پائے، دیکھیں آج تو ضرور لکھ لیجئے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27، قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک، ان 2 آیتوں کو 5 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ محمد قاسم بن حلیمہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ جو پڑوسی ہیں یا مخالفین ہیں وہ بہت دھونیاں لگاتے ہیں، اس سے کچھ تکلیف ہوتی ہے۔ اب لوبان اجوائن لے لیں اور سورہ جن اور سورہ مزمل گھر کا کوئی بھی فرد 3 مرتبہ پڑھ کر لوبان اجوائن پہ دم کرے اور مکس کر کے اس کو کوٹ کر خود بھی آپ اپنے گھر میں دھونی لگائیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا اور بحشت ختم ہو جائے گی۔ دانیال خان بن نشاط صبا کے متعلق جو بہن آپ نے بنگلہ دیش سے میں کال کی کہ بچہ 40 دن کا ہو گیا، اس کا سیدھا پاؤں جو ہے وہ اس میں جان نہیں آ پا رہی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، 40 مرتبہ پڑھیں، زیتون کا تیل لے لیں اور اس بچے کے دونوں پیروں میں مالش کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اس کے پیر مضبوط ہو جائیں گے اور یہ اچھا ہو جائے گا۔ کامران رضا، میرے بھائی آپ نے اپنی وائف کا نام سیدہ نرجس بنت انیس فاطمہ فرمایا، آپ نے فرمایا 3 سال ہو گئے اولاد نہیں، رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے آپ کی وائف اوپر گندے اثرات ہیں، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں۔ آپ کراچی میں ہیں تو آستانے آ کے تعویذات بھی اولاد کے ضرور لے لیں، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا۔ اور ضروری نہیں کہ کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ آستانے پر ہی آ کر تعویذات لیں، بائی ڈاک بھی بائی خط بھی تعویذات منگوائے جا سکتے ہیں۔ میرے نمبرز پر رابطہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو تعویذات بھجوا دیے جائیں گے۔ عبد القیوم بن شریفہ مائی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ پہلے سعودی عرب میں تھے، آج کل دبئی میں کام کر رہے ہیں اور میسن کا کام کرتے ہیں آپ، مستری کا، رب کریم آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ فرما رہے 4 سال سے بہت پریشان ہیں، رب کریم پریشانیاں دور فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، کوشش کریں ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، دعا کریں اور انشاءاللہ پھر اس وظیفے کی کرامتیں بھی دیکھیں۔ محمد فاران بن مشتری بیگم، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ بے روزگار ہیں، رب کریم آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، رزق کے اسباب عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، حالات کی وجہ ہے۔ کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں اور عشاء کے بعد 339 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ محمد گل شیر بن زبیدہ کے متعلق جو بھائی آپ نے بنگلہ دیش سے میں کال کی، فرمایا بہت بیمار رہتے ہیں انکل آپ کے، رب کریم ان کو شفا عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت بہتر ہوگی اور خط کے ذریعے تعویذات بھی منگوا لیں۔ الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جواب ہو گئے، مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मैं शहजाद बात कर रहा हूँ गुजरांवाला से। अपनी बहन के बारे में मैंने, शहजाद भाई, बहन का और वालदा का नाम बताइए। वालदा का नाम नसरीन बेगम, और बहन का? आयशा। आयशा। क्या मसला है? 4 माह हो गए हैं उसकी शादी को, तो उनके घरेलू मामला जो है ना वो दुरुस्त नहीं है। उसके शोहर का नाम बताइए। का शोहर का नाम ज़ुहैबुर रहमान। तौसीफुर रहमान। ज़ुहैबुर रहमान। अच्छा, ज़ुहैबुर रहमान। इनकी अम्मी? नजमा कवीन। नजमा कवीन। कवीन। कवीन कवीन। नजमा कवीन। जी काफ वाव ये नून, कवीन। जी। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपको जवाब देते हैं। आप प्रोग्राम देखिए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं इंडिया से बात कर रही हूँ हजरत। इससे पहले भी फोन कर रही थी मैं। जी। हमारे अम्मी का मसला है। अम्मी को आप गंदे असरात है बोले थे, तो अम्मी को बर्स की भी शिकायत है हजरत। थोड़ा इलाज बताइए ना। किस चीज़ की? अम्मी को क्या शिकायत है अम्मी को? बर्स की बीमारी बर्स के लिए। मैं अम्मी का नाम बताइए। आसिया बेगम। आसिया बेगम। और उनकी अम्मी? अफसरी बेगम। अफसरी बेगम। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको वजीफ़ा बता रहा हूँ, आप कॉपी पेन से रखिए। और पूरी दुनिया के लिए वजीफ़ा है। मतलब किसी को भी बर्स का मर्ज, बर्स ये होता है कि जिस्म पे वाइट जो धब्बे हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इसमें विटामिन डी वगैरह की कमी होती है, तो उससे भी होते हैं। मगर बर्स एक बहुत पुराना मर्ज़ है और इसकी रिवायात जो हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से भी मिलती हैं कि उस दौर में आप बर्स का इलाज करते थे। ज़ाहिर है आप नबी थे, रब्बे करीम के पसंदीदा, और आप जिस बर्स वाले पे हाथ फेरते थे उसका बर्स ख़त्म हो जाता था। ये मौजज़ा था और नबियों को रब्बे करीम अपनी रहमत से ऐसी चीज़ें अता फ़रमाता है कि लोग उनकी तरफ मुतवज्जह हों। बहरहाल मैं इंशाअल्लाह ताला जवाब देता हूँ। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे वालिद साहब का एक मसला है, वो पूछना है। मेरे वालिद साहब का नाम नज़ीर अहमद सुमरो है। नज़ीर और उनकी वालदा अहमद। का नाम गुल बीबी है। मेरे वालिद साहब की ना तबीयत ठीक नहीं रहती है और कारोबार भी ना ठंडा पड़ा हुआ है, तो उसके लिए मुझे मैं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बताता हूँ। आप प्रोग्राम देखिए। रब्बे करीम आसानियाँ अता फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाबा साहब, मेरे बहन का मसला है। नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? बांग्लादेश से। नाम बताइए बहन का। मेरी अम्मी का नाम है सईदा परवीन है, मेरी बहन का नाम है शर्मीन। नहीं, आपकी बहन का नाम समझ नहीं आ रहा। शर्मीन। शर्मीन। जी जी। क्या हो गया बहन को? उसकी शादी नहीं होती, उसका शादी। अच्छा, रिश्ते का मसला है। और अम्मी का नाम सईदा परवीन है। जी जी जी। बस ठीक है, इंशाल्लाह आप प्रोग्राम देखिए। आप प्रोग्राम देख रही हैं बांग्लादेश में? ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। रब्बे करीम इनको नेक साले रिश्ता अता फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। रावलपिंडी से बोल रहे हैं, किसके मुतालिक पूछना भाईजान? मेरा पोता है, 3 साल उम्र है। 3 साल हो गए। किसके मुतालिक? बच्चे के लिए? जी जी। बताइए, नाम बताइए। पोता है मेरा मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। मोहम्मद हस्साम। हसन। हस्सान है या हस्साम है? हसन। हस्सान। जी जी। हस्सान की वालदा? जोया। जी, जोया नाम है। जोया। क्या मसला है? ये 3 साल उम्र हो चुकी है, बच्चा बात नहीं कर रहा, मतलब शोर करता है। पहले शुरू में की थी बातें। अच्छा, बात नहीं करता। अभी मतलब चीखें मारता रहता है। अल्लाह तबारक ताला आसानियाँ अता फरमाए। आप प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह ताला आपको जवाब देते हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी साबर अर्ज कर रहा हूँ। वालदा का नाम बल्कीस बीबी है। साबिर। वालदा का नाम क्या है भाई? बल्कीस बीबी। बिल्किस बीबी। जी बाबा जी, मैंने जब भी कॉल किया आपने वजीफा बदल के बताया। मुझे 1.5 साल हो गया वजीफा पढ़ रहा हूँ, अभी भी रोजगार नहीं मिला। मसला क्या है रोजगार का?
हाँ जी, जो भी आपने वजीफे बताए थे वो मैं बदल बदल के पढ़ रहा हूँ, अब भी पढ़ रहा हूँ, जारी आपको तावीज़ मंगवाने के लिए भी मैंने हिदायत दी थी साबिर भाई कि तावीज़ भी मंगवाइए। कहाँ रहते हैं आप? वो इस्तेमाल कर लिए हैं। अच्छा, मैं चेक करता हूँ, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बताते हैं आपको। रब्बे करीम अपनी रहमतों से करम फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी, मैं कराची से शहनाज रिजवान की अम्मी बात करती हूँ और मेरे बेटे को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसके लिए मैंने आपको पहले भी कॉल की थी। बच्चे का नाम बताइए, बच्चे का। रिजवान नाम है। रिजवान की वालदा? शहनाज। शहनाज। कब से दौरे पड़ रहे हैं इसको मिर्गी के? वो तो काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने आपका प्रोग्राम देखा था, उसमें बताया गया था कि इसके लिए तावीज़ वगैरह देते हैं और कुरान और रूहानी इससे देते हैं, हदीसों से। तो मैंने आपसे बिल्कुल बिल्कुल इंशाअल्लाह मैं आपको बताता हूँ। रब्बे करीम इसको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रूहानी दुनिया आप सब देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद इंशाअल्लाह मुलाकात होती है। खुशामदीद एक मरतबा फिर प्रोग्राम रूहानी दुनिया में, और अल्हम्दुलिल्लाह कॉल्स का सिलसिला चल रहा था, जवाबात भी आपको दिए हैं। प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट है, मतलब ये कि आखिर में इंशाअल्लाह ताला दुआ होगी और दुआ में ज़रूर शामिल हुआ करें, इसलिए कि पता नहीं किसकी आमीन के सदक़े में रब्बे करीम तमाम लोगों की दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा ले। और दूसरी चीज़ ये कि कॉपी पेंसिल मैंने अर्ज़ किया, बार बार अर्ज़ करता हूँ, अपने पास रखें ताकि वज़ाइफ लिख सकें। साथ में मेरी वेबसाइट, मेरा ईमेल एड्रेस, मेरे फ़ोन नंबर्स, मेरा यूट्यूब का चैनल इकबाल बाबा ARYQTV और फेसबुक पेज मेरा इकबाल बाबा ARYQTV, इसको भी सर्च कर लिया करें, देखें, तावीज़ात भी डालें अल्हम्दुलिल्लाह, और मज़ीद बहुत सारी दुआएं भी हैं। रब्बे करीम अपनी रहमतों से करम फरमाए। देखते हैं हमारे साथ कौन और कहाँ से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। कौन और कहाँ से मेरी बहन? मैं पिंडी से बात कर रही हूँ, अताउल मन्नान की वालदा। जी फरमाइए। तो भाई साहब, ये इनके रिश्ते पहले शादी हुई थी, खत्म हो गई थी, उसके बाद अब दोबारा करना चाह रहे हैं। इस बच्चे का कोई रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा, आते हैं लेकिन रिश्ते मैंने पिछले प्रोग्राम में भी गालिबन अर्ज़ किया था, पिछले प्रोग्राम में भी मैंने अर्ज़ किया था कि कोई रुकावट जादू बंदिश का मामला नहीं आ रहा है, और वजीफ़ा भी बताया था, उसको पढ़िएगा, अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह उम्मीद है ज़रूर हो जाएगा। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से? मैं बाबा जी बाबर अमीन बात कर रहा हूँ। बाबर अमीन, मेरे भाई आपका मसला है, अम्मी का नाम बताएं। मेरी अम्मी का नाम एमना बीबी है। एमना बीबी नहीं होगा, आमना बीबी होगा। आमना बीबी जी। और मेरी बीवी का नाम अनम बाबर अमीन है। अनम की वालदा का नाम बता दीजिए। खालदा बीबी। खालदा परवीन। खालदा परवीन, क्या मसला है? मेरी शादी को 7 साल हो गए बाबा जी, मेरी 2 बेटियां हैं, तो मैंने पूछना था कि अल्लाह पाक को बेटा भी, अल्लाह आपको औलाद नरीना अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इसके लिए वजीफ़ा बताऊंगा, और किस वक्त ये वजीफ़ा आपको करना पड़ेगा वो भी इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई करने की कोशिश करता हूँ। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं, फिर इंशाअल्लाह जवाबात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? सर शाहिद हसन सैयद पिंडी से बोल रहा हूँ, वालदा का नाम है शाहिदा। शाहिद हसन सैयद, वालदा का नाम शाहिदा। जी, जॉब की वजह से बहुत परेशान हूँ। अल्लाह तबारक ताला आपको रिज़्क़े हलाल के ज़राए अता फरमाए। शाहिद भाई आप प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह आपको वजीफ़ा बताता हूँ, उस पर अमल करिएगा। नमाज की पाबंदी हर उस शख्स के लिए ज़रूरी है जो मुसलमान आकिल बालिग है। वजीफ़े में तो लाजमी मेरी शर्त यह होती है कि बग़ैर नमाज के वजीफ़ा ना पढ़ा जाए, इसलिए कि फ़र्ज़ तर्क करके कोई मुस्तहबात से फ़ायदा उठाना नामुमकिन नज़र आता है। ज़ाहिर है कि फ़राइज़ रब अज़्ज़ व जल ने जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए हैं, पहले इनको बजा लाएँ, फिर मुस्तहबात, सुन्नतें और वाजिबात पर भी लाजमी अमल करें, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी बनेगी और आखिरत भी अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह हमारी शाद व आबाद हो जाएगी। सवालात के जवाबात की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे साथ कितने और कॉल सवालात हैं जो जवाबात देने। मज़ीद अगर टाइम बचा तो इंशाअल्लाह मज़ीद प्रोग्राम में
کالز شامل کریں گے۔ شہزاد میرے بھائی، آپ نے اپنی بہن عائشہ بنت نسرین اور زہیب الرحمن بن نجواں کوین کے متعلق پوچھا ہے کہ 4 مہینے ہو گئے ان کی شادی کو، گھریلو حالات صحیح نہیں، میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کا استخارہ بہتر نہیں آ رہا۔ بہن کو بولیں سلام قولا من رب رحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے، دعا کرے، اور اللہ کی بارگاہ میں بعض چیزیں ایسی ہوتی کہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، مگر استخارہ بہتر نہ ہونے کی صورت میں اگر دونوں کمپرومائز پر آ جائیں تو پھر امید ہے کہ گھر چل جائے گا۔ بہرحال میرے نمبرز بھی نوٹ کیجئے گا، اس پر بھی رابطہ ضرور کیجئے گا۔ آسیہ بنت افسری کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ والدہ کو برس ہے، دیکھیں برس کے لیے میں پہلے بھی کئی مرتبہ پروگرام میں بتا چکا ہوں، تانبے کی ایک پرات لیں بڑی، اس کو قلعی کروائیں، اس کے اندر یاسین شریف انک والے پین سے لکھ لیں تاکہ وہ حل ہو جائے۔ انک والے پین سے لکھنے کے بعد اس میں ½ کلو یا 3 پاؤ کے آس پاس شہد ڈالیں اور دھو کر جو لکھا ہے یاسین شریف لکھی اس کو دھو کر اس شہد کو بوتل میں بھر لیں اور 1 چمچہ روزانہ برس والے مریض کو پانی میں گھول کے پلائیں۔ یہ 2 سے 3 مرتبہ آپ عمل کر لیں تو اللہ کی عطاؤں سے امید ہے کہ انشاءاللہ پرانے سے پرانا برس ختم ہو جائے گا۔ رب کریم تمام برس والے مریضوں کو صحت یاب عطا فرمائے۔ نذیر احمد بن گل بی بی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، ایک تو ابو کی صحت صحیح نہیں، دوسرا کاروبار کا مسئلہ ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں۔ ابو کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، تعویذات خط کے ذریعے ضرور منگوائیں، میرے نمبرز پہ رابطہ کر لیں، انشاءاللہ تعویذات بھیج دیے جائیں گے۔ شرمین بن سعیدہ پروین کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا، بنگلہ دیش سے غالباً آپ نے کال کی، رب کریم کرم فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ شرمین کو بولیں 600 مرتبہ عشاء کے بعد یا لطیفو یا اللہ، یا لطیفو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا۔ محمد حسان بن زویا کے متعلق بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ 3 سال کا بچہ ہو گیا ہے، بات نہیں کرتا یعنی بول نہیں پاتا، رب کریم اس کو قوت گویائی عطا فرمائے۔ سورہ اخلاص اس کی والدہ کو بولیں 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اس کے منہ میں دم کر دیں۔ بعض اوقات بچے ضدی ہوتے ہیں، منہ میں دم نہیں کرنے دیتے، تو ان کو کوئی لالچ دیں، بسکٹ وغیرہ کے منہ کھولیں اور ان کے منہ کے اندر دم کر دیا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اس کو قوت گویائی نصیب ہو جائے گی۔ صابر بن بلقیس، میرے بھائی آپ نے روزگار کے متعلق پوچھا، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ کوشش کریں ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ رضوان بن شہناز کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کے بچے کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، رب کریم شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں مرگی کے دورے کے لیے میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی اقبال بابا یار وائی کیو ٹی وی پر الحمدللہ مرگی کے تعویذ کا طریقہ پورا اور تعویذ بھی بنانے کا جو طریقہ ہے، استعمال کا طریقہ ہے، وہ پورا ڈالا ہے۔ پھر بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہر بدھ کو تعویذات بنتے ہیں اور وہ تعویذات بائی ڈاک بھی منگوائے جا سکتے ہیں، خط کے ذریعے بھی، تو آپ اس میں منگوا لیں یا یوٹیوب چینل پہ جا کے مرگی کا جو تعویذ ہے اس کو بنا کر استعمال کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ بابر امین میرے بھائی آپ نے انم بنت خالدہ پروین اپنی وائف کا نام فرمایا، 2 بیٹیاں ہیں، اولاد نرینہ کی خواہش ہے، رب کریم آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اس میں ہوتا یہ کہ جب حمل 2 مہینے کا ہو جائے اس وقت یہ عمل شروع کیا جاتا ہے، تو آپ میرے نمبرز یقینی طور پہ آپ نے لکھ لیے ہوں گے، یا نہیں لکھ پائے تو آپ اس وقت آنیئر ہیں، نمبر اسکرین پر ان پہ رابطہ کر لیں، اور جب بھی 2 ماہ کا حمل ہو تو انشاءاللہ تعالی آپ رابطہ کیجئے گا، اللہ کے عطاؤں سے آپ کو وظیفہ بھی بتایا جائے گا، اور اس کے لیے الحمدللہ بہت مؤثر علاج ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو رب کریم نے یہ خوشی عطا فرمائی کہ جن کے یہاں 4-4 6-6 لڑکیاں تھیں، رب عز و جل نے اس وظیفے کے صدقے میں الحمدللہ ان کو بیٹے عطا فرمائے۔ شاہد حسن سید بن شاہدہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ نوکری کا مسئلہ ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ کوشش کریں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 310 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ اس کو پڑھیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی بہت کرم ہوگا۔ اور آج کا اسم اعظم ریپیٹ کر رہا ہوں، پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں، محمد علی 202
اور بلقیس 202، یعنی بہنوں کے لیے بلقیس کے عدد بھی 202 ہیں، اور محمد علی بھائیوں کے لیے بھی 202 عدد ہیں۔ اس کے لیے یا برو بے رے یا برو یہ پڑھنا ہے 404 مرتبہ انشاءاللہ۔ یہ دونوں کے لیے اسم اعظم ہوگا، یعنی محمد علی کے لیے بھی اور بلقیس کے لیے بھی۔ رب کریم اپنی رحمتوں سے ہمیں رب عز و جل کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اس کی یاد میں گم رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ دعا کی طرف چلتے ہیں، اور اس امید پر کہ رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، رب کریم ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں، شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم بالخصوص وہ بیمار جو ہسپتالوں میں گھروں میں ہیں، جن کا کوئی کرنے والا نہیں، اے رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما اور جلد از جلد شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ملک پاکستان کی استحکام عطا فرما۔ اے رب کریم پاکستان کی ہر طرح حفاظت فرما۔ اے رب کریم پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی